عالمی بزم فروغ ادب کے زیر اہتمام عظیم الشان طرحی مشاعرے میں اپنا کلام پیش کرتے ہوئے استاد الشعراء حضرت اشرف ہلال قاسمی۔ حضرات، آن لائن چلنے والی ایک اہم بزم فروغ ادب کے زیر اہتمام یہ طرحی مشاعرہ اور خاکسار کی کاوش سماعت کیجیے۔ غزل کا مطلع ہے: جلوہ نما ہے حسن کے منظر یہاں وہاں۔ بہت خوب۔ جلوہ نما ہے حسن کے منظر یہاں وہاں، بہتے ہیں چاہتوں کے سمندر یہاں وہاں۔ بہت عمدہ۔ بہتے ہیں چاہتوں کے سمندر یہاں وہاں۔ اس دور پر فتن میں ضروری ہے امن کا۔ اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا شعراء کرام کی خاص طور پر۔ اس دور پر فتن میں ضروری ہے امن کا، جائیں پیام لے کے سخنور یہاں وہاں۔ جائیں پیام لے کے سخنور یہاں وہاں۔ بہت اہم پیغام ہے اس شعر میں۔ اور سماعت کیجئے گا کہ پہرے فصیل شہر پہ تھے اس قدر لگے، پہرے فصیل شہر پہ تھے اس قدر لگے، پھرتا رہا بیچارہ کبوتر یہاں وہاں۔ کیا کہنے، پھرتا رہا بیچارہ کبوتر یہاں وہاں، فتنوں سے اس جہاں کو بچانے کے واسطے، فتنوں سے اس جہاں کو بچانے کے واسطے، لائے پیام لاکھوں پیمبر یہاں وہاں۔ سبحان اللہ۔ لائے پیام لاکھوں پیمبر یہاں وہاں۔ بہت اعلیٰ ہے۔ لائے پیام لاکھوں پیمبر یہاں وہاں۔ اور حدیث پاک کے حوالے سے ایک شعر، اور ایسا شعر کہ جس پر بآسانی ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ توجہ کیجئے، عطا کیجئے۔ ان کو ہٹانا راہ سے کار ثواب ہے۔ ان کو ہٹانا راہ سے کار ثواب ہے، آئیں نظر جو آپ کو پتھر یہاں وہاں۔ بہت خوب۔ آئیں نظر جو آپ کو پتھر یہاں وہاں۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک چیز جو گم ہو چکی ہے، انسانیت، اس کے اوپر ایک شعر: انسان ڈھونڈنا بھی جہاں میں کمال ہے۔ بہت خوب۔ انسان ڈھونڈنا بھی جہاں میں کمال ہے، مل جائیں گے ہزاروں ستمگر یہاں وہاں۔ مل جائیں گے ہزاروں ستمگر یہاں وہاں۔ اور تضمین ملاحظہ کیجئے کہ آتا نہیں ہے کوئی مسیحا ہمیں نظر۔ آتا نہیں ہے کوئی مسیحا ہمیں نظر، بکھرے پڑے ہیں درد کے منظر یہاں۔ کیا کہنے۔ بکھرے پڑے ہیں درد کے منظر یہاں وہاں۔ اور خاکسار اور یہ مقطع آپ حضرات کی مبارک سماعت کیجئے۔ سب کو دعائیں بانٹتا پھرتا رہا صدا۔ سب کو دعائیں بانٹتا پھرتا رہا صدا، اشرف ہلال بن کے گداگر یہاں وہاں۔ اشرف ہلال بن کے گداگر یہاں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آئیے حضرات، ایک اور دوسری طرحی غزل سماعت کیجئے۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ مطلع یوں کہا ہے کہ باہر کو نہیں ہوتا تشنگی کا اندازہ۔ باہر کو نہیں ہوتا تشنگی کا اندازہ، مفلسوں کو ہوتا ہے مفلسی کا اندازہ۔ مفلسوں کو ہوتا ہے مفلسی کا اندازہ۔ اور ایک شعر سماعت کیجئے کہ دن میں ایک جگنو کی اہمیت نہ ہو، لیکن دن میں ایک جگنو کی اہمیت نہ ہو، لیکن تیرگی میں ہوتا ہے چاندنی کا اندازہ۔ تیرگی میں ہوتا ہے چاندنی کا اندازہ۔ اور کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی مل جاتے ہیں، سماعت کیجئے، کہ جو اپنے دل کے اندر بہت غم رکھتے ہیں لیکن اپنا غم کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ سماعت کیجئے۔ عطا کریں۔ مسکراہٹیں لب پر جو سجائے پھرتے ہیں۔ بہت خوب مصرع ہے۔ مسکراہٹیں لب پر جو سجائے پھرتے ہیں، کس طرح کریں ان کی بے کلی کا اندازہ۔ کس طرح کریں ان کی بے کلی کا اندازہ۔ بہت اور ایک شعر جس کے لیے غازی مرتا ہے اور جیتا ہے، سماعت کیجئے کہ جنگ جیتنے پر جو غازیوں کو ملتی ہے،
جنگ جیتنے پر جو غازیوں کو ملتی ہے کوئی کیا لگا پائے اس خوشی کا اندازہ، کوئی کیا لگا پائے اس خوشی کا اندازہ۔ اور تضمین کا شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ عیب اور ہنر دونوں خاموشی میں مضمر ہیں، عیب اور ہنر دونوں خاموشی میں مضمر ہیں، گفتگو سے ہوتا ہے آدمی کا اندازہ، گفتگو سے ہوتا ہے آدمی کا اندازہ۔ اور حال زار پر میرے قہقہے لگاتے ہیں، حال زار پر میرے قہقہے لگاتے ہیں، آپ کو نہیں شاید بے بسی کا اندازہ، آپ کو نہیں شاید کمال کا بے بسی کا اندازہ، آپ کو نہیں شاید حال زار پر میرے قہقہے لگاتے ہیں، آپ کو نہیں شاید بے بسی کا اندازہ۔ اور ایک شعر کہ تاب لا نہیں پائیں ان کے حسن کی آنکھیں، تاب لا نہیں پائیں ان کے حسن کی آنکھیں، تاب لا نہیں پائی ان کے حسن کی آنکھیں، ہم کو ہو نہیں پایا دلکشی کا اندازہ، ہم کو ہو نہیں پایا دلکشی کا اندازہ۔ اور حضرات ایک حقیقت، ایک کرب، قوم کا ایک درد اور خاکسار کا یہ مقطع آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ اے ہلال عزت سے بیٹیاں ہوئی رخصت، اے ہلال عزت سے بیٹیاں ہوئی رخصت، ہو گیا بزرگوں کی شانتی کا اندازہ، ہو گیا بزرگوں کی شانتی کا اندازہ، گفتگو سے ہوتا ہے آدمی کا اندازہ۔ بہت بہت شکریہ۔